السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں علامہ شبلی نعمانی. ان کی ابتدائی زندگی پہلے ویلاگ میں پیش کی ہے اور دوسرے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ابتدائی زندگی، اور اب ہم ان کا پیش کر رہے ہیں شبلی نعمانی مشرق وسطیٰ میں. دوبارہ تھوڑا سا تعارف کراتا جاؤں کہ شبلی نعمانی کی جو پیدائش ہے وہ 3 جون 1857 کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 18 نومبر 1914 کو ہوئی ہے 57 سال کی عمر میں، یعنی 57 سال، اور اعظم گڑھ کے اندر لکھنؤ یعنی کہ وہاں ہوئی ہے. شبلی مشرق وسطی میں، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں. شبلی نعمانی نے علی گڑھ میں 16 سال تک فارسی اور عربی زبان کی تدریس کی، جہاں ان کی ملاقات تھامس آرنڈز اور دیگر برطانوی اسکالر سے ہوئی، جن سے انہوں نے جدید مغربی نظریات اور افکار سمجھنے کا آغاز کیا. انہوں نے 1892 میں تھامس آرنڈز کے ساتھ سلطنت عثمانیہ بشمول شام، ترکی اور مصر، مشرق وسطیٰ کے دیگر مقامات کا سفر کیا اور وہاں کے معاشروں کا براہ راست اور عملی تجربہ حاصل کیا. قسطنطنیہ میں انہوں نے سلطان عبد الحمید ثانی سے تمغہ حاصل کیا. ان کی علمی اور ادبی قابلیت نے ایک طرف تھامس آرنڈ کو ان سے متاثر کیا تو دوسری طرف وہ خود تھامس آرنڈ سے کافی حد تک متاثر ہوئے، اور اس سے ان کے خیالات میں جدید نظریات شامل ہوتے ہیں. قاہرہ میں ان کی ملاقات معروف اسلامی اسکالر محمد عبدہ 1849 سے 1905 سے ہوئی. حیدرآباد اور لکھنؤ، آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے حیدرآباد اور لکھنؤ. 1897 میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو باقاعدہ یعنی باضابطہ چھوڑ کر ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم میں مشیر بن گئے. انہوں نے حیدرآباد کے تعلیمی نظام میں بہت سی اصلاحات کا آغاز کیا. ان کی پالیسی سے حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی نے اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا. اس سے پہلے ہندوستان کی کسی اور یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم میں کسی مقامی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اختیار نہیں کیا. ندوہ علماء لکھنؤ. شبلی نعمانی کا مزاج تعلیمی اصلاحات و انقلاب کا تھا، چنانچہ اس عہد کی اصلاح تعلیم کے لیے اٹھنے والی سب سے مؤثر تحریک ندوہ علماء سے اول دن سے منسلک اور متحرک، یہاں تک کہ ان کے بنیادی فکری بانیان میں سے ہوئے. 1905 میں وہ حیدرآباد چھوڑ کر دارالعلوم ندوہ منتقل ہو گئے. وہاں انہوں نے تدریس و تعلیم اور نصاب میں اصلاحات کا آغاز کیا. وہ 5 سال تک اس میں رہے، لیکن علماء کا روایتی طبقہ ان کی اصلاحات و انقلاب کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گیا. بالآخر انہیں 1913 لکھنؤ چھوڑنا پڑا اور اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ چلے گئے. دارالمصنفین. علامہ شبلی نعمانی یورپ کی طرز پر اردو زبان میں ایک تحقیقی اکیڈمی قائم کرنا چاہتے تھے، جہاں سے محقق علماء مصنفین کو تیار کیا جائے اور وہاں سے اسلام اور مسلمانوں میں تحقیق کا کام ہو. پہل علامہ شبلی وہ دارالمصنفین کو ندوہ کے احاطہ میں قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت ایسا نہ کر سکے اور انہیں دارالعلوم چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. چنانچہ انہوں نے اس کے لیے اپنا بنگلہ اور آم کے باغ کو وقف کر دیا اور اپنے خاندان کے افراد اور رشتہ داروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی اور انہیں راضی کر لیا. انہوں نے اپنے شاگردوں اور دیگر نامہ افراد کو خطوط لکھا اور ان سے تعاون طلب کیا. بالآخر ان کے شاگردوں نے، خاص طور پر سید سلیمان ندوی یہ ان کے شاگرد نے اپنے استاد کا یہ خواب پورا کیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا. ادارے کا پہلا افتتاح اجلاس علامہ کی وفات کے 3 دن کے اندر 21 نومبر 1914 کو ہوا. ناظرین، ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے. بہت بڑا حصہ ہے ان کا، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے زندگی میں. تو علمی تعارف ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کروائیں گے کہ ان کا علمی تعارف کیا ہے. تو ابھی ان کا ہم نے یہ بتانا ہے. ناظمین میں سے سید سلیمان ندوی، شاہ معین الدین احمد ندوی، صباح الدین عبد الرحمن، ضیاء الدین اصلاحی، اشتیاق احمد ظلمی. یہ رفقا ان کے کون کون سے دوست: مسعود احمد ندوی، عبدالسلام ندوی، حاجی معین الدین ندوی، عبد الباری ندوی، ابو الحسنات ندوی، ریاست علی ندوی، ابو ظفر ندوی، سید انصار نجیب، اشرف ندوی، ابو الجلال ندوی، ڈاکٹر محمد عزیز. بہت بڑا ان کا یہ ہے شمار. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. آمین ثم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.